اور آپ نے زبان نبوت سے انہیں بڑی بشارتیں دی کہ وہ نوجوان جو دنیا کے اندر جوانی کی کیفیت میں اس دنیا کو چھوڑتے ہیں، جب یہ جنت میں پہنچیں گے ان کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہوں گے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا عظمتوں کی بریائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہے، انگنت لا تعداد لا محدود بے انتہا۔ درود و سلام ہو سید الاولین والآخرین، امام کائنات فخر موجودات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ، اللہ ذوالجلال والاکرام کی بے انتہا رحمت نازل ہو ان ہستیوں پہ جنہیں حضرات صحابہ کرام کہا جاتا ہے، اور انہی کے اندر انصار اور مہاجرین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، پھر انہی کے نقش قدم پر چلنے والے حضرات تابعین اعظام ہیں، پھر تبع تابعین ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے دو سرداروں کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک کا نام سیدنا حسن ہے اور دوسری شخصیت کا نام سیدنا حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا تارا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھول ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی دھڑکن ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا سامان ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً حضرت حسین سے 1 سال بڑے ہیں، اور حضرت حسن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ ہم شکل تھے۔ یوں سمجھیے
کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا جو چہرہ مبارک تھا اور اسی طرح جو قدم مبارک تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور قدموں کی طرح تھے، اور گردن سے لے کر یا کندھوں سے لے کر ٹخنوں تک کا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وجود ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے مشابہت رکھتا تھا۔ یہ بہت ہی عظیم خاندان ہے۔ ہر اعتبار سے اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو ان کا جو سلسلہ نسب ہے اور ان کی جو خاندانی وجاہت ہے وہ بے انتہا اونچے کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اگر ان کے باپ کو دیکھا جائے تو نام آ رہا ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو فاتح خیبر ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہے، جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب ہے، اور یہی علی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بے انتہا اعزازات سے نوازا ہے۔ اگر ان جوانوں کی ماں کو دیکھا جائے تو نام آ رہا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، جو بطول الدنیا ہے، دنیا سے قطع تعلقی کرنے والی ہے، اور ان کے گھر کا نظام بھی اسی طرح غربت کے اندر چل رہا ہے جس طرح ان کے ابا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام، گھر کا نظام غربت کے اندر چلتا ہے۔ اگر ان کی نانی کو دیکھا جائے تو نام آ رہا ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جس کے احسانات کو، جس کی محبتوں کو، جس کی قربانیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی نہیں بھول پائے۔ اگر حضرت حسن و حسین کے ماموں کو دیکھا جائے تو نام آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے، قاسم کا نام آ رہا ہے، عبداللہ کا نام آ رہا ہے، طیب اور طاہر کا نام آ رہا ہے، ابراہیم کا نام آ رہا ہے۔ اگر حضرت حسن و حسین کی خالاؤں کو دیکھا جائے تو نام آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا، سیدہ زینب کا نام آ رہا ہے، سیدہ رقیہ کا نام آ رہا ہے، سیدہ ام کلثوم کا نام آ رہا ہے۔ اگر حضرت حسن اور حسین کے چچاؤں کو دیکھا جائے تو نام آ رہا ہے حضرت جعفر طیار کا، نام آ رہا ہے عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یعنی یہ خاندان بے انتہا اونچے کمال کو پہنچا ہوا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اس پورے خاندان کو جو شرف بخشنے والی ہستی ہے، ان بچوں کے جو نانا ہیں وہ کل کائنات کے سردار، اللہ ذوالجلال والاکرام کے سب سے برگزیدہ بندے، سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہاں ایک نکتے کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ان سب کو جو شرف ملا، جو عزت ملی، جو قدر و منزلت ملی، اور یہ ہمارے ایمان کا جزو اس لیے بنے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ یوں سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شرف نہیں ہے کہ آپ حسن و حسین کے نانا ہیں، بلکہ حسن و حسین کا یہ شرف ہے
کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں. یعنی شرف کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے زیادہ معزز نہیں ہوئے کہ حسن و حسین کے وہ نام ہے، بلکہ حسن و حسین اس لیے معزز ہوئے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. ان کو بھی جو رتبہ ملا وہ اسی وجہ سے ملا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہم بھی اسی کے گرویدہ ہو گئے. انسانوں کی بات کو چھوڑیے، احد پہاڑ سے آپ نے محبت کی، ہم اس کے گرویدہ ہو گئے. مسجد نبوی سے محبت کی، ہم اس کے گرویدہ ہو گئے. مدینہ طیبہ سے محبت کی، ہم اس کے گرویدہ ہو گئے. مکہ مشرفہ سے محبت کی، ہم اس کے گرویدہ ہو گئے. جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہم بھی اس کے گرویدہ ہو گئے. ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، عبد الرحمن بن عوف ہوں، سعد بن ابی وقاص ہوں، ابو عبیدہ بن جراح ہوں، زبیر بن عوام ہوں، طلحہ بن عبید اللہ ہوں، سعید بن زید ہوں، ہم ان سے کیوں عقیدت رکھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ؟ اس لیے عقیدت رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے محبت کی ہے. اس لیے یہ بات یاد رہنی چاہیے، ہماری محبت کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. آپ جس چیز کو پسند کرتے ہیں وہ ہماری محبوب ہے، وہ ہماری پسندیدہ ہے، وہ ہماری عقیدت کا مرکز ہے. اس لیے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ وہ شخصیات ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا محبت کی. یہ تو آپ کا خون ہے. میں بات کرنا چاہ رہا ہوں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے ایک آزاد کردہ غلام کے بیٹے ہیں. حبشی النسل ہے، موٹے ہونٹ، سیاہ رنگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ تمام صحابہ کرام کو روکا ہوا ہے، قافلے کو روکا ہوا ہے. کس لیے؟ ایک بچے کا انتظار ہے. اور وہ بچہ آیا، کالا سیاہ رنگ، موٹے موٹے ہونٹ، جس کا نام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ نے حضرت اسامہ کو اپنے پیچھے اونٹنی کے اوپر سوار کیا، اونٹنی پر سوار کیا. یہ وہ اسامہ ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے ہیں جتنی حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرتے ہیں. میں نے عرض کیا ہے حضرت حسن کا رتبہ اپنی جگہ پہ، لیکن ہماری عقیدتوں کا مرکز یہ اسامہ بن زید ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار نہیں ہے، لیکن یہ بھی آپ کی آنکھوں کا تارا ہے. ان کا لقب ہے حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا تارا ہے. یہی اسامہ ہے. ایک قبیلے کی عورت نے جب چوری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں سفارش کی باری آئی کہ کون سفارش کرے. بڑے بڑے نام آئے، لیکن کہا گیا کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کرے گا کہ اس نے چوری کی ہے، فاطمہ مخزومیہ نے، آپ اس کا ہاتھ نہ کاٹیں. تو کس کا انتخاب ہوا؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہوا. انہوں نے جا کر سفارش کی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو خبر لی وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری عقیدتوں کا یہ مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو چیز اس سے جڑ گئی وہ ہمارے لیے ایک عقیدت کا سرچشمہ بن گئی.
وہ آپ کی مسجد ہو، وہ آپ کا منبر ہو، وہ کھجور کا تنا مبارک ہو جس پر آپ ٹیک لگا کر خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے منبر بننے سے پہلے، وہ سب ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے۔ بلکہ جو بھی مدینے سے وابستہ ہو گیا ہماری عقیدتوں کا وہ مرکز بن گیا۔ تو اس لیے یہ نکتے کی بات ہے، یاد رکھیے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو جو شرف ملا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے شرف ملا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وجہ سے شرف نہیں ملا۔ اور یہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کنجی ہے۔ جو چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت کرے وہ حسن و حسین سے محبت کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ 2895 نمبر پر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، من احبہما فقد احبنی، جو حسن و حسین سے محبت کرے گا رضی اللہ تعالی عنہما وہ مجھ سے محبت کرے گا، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو حسن و حسین سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی یہ کنجی ہے، اور ان کی مخالفت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ہے۔ حضرت حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں جو ہوا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے موقع دیا، اس پر بھی گفتگو ہوگی، فی الوقت میرا یہ موضوع نہیں۔ صرف میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر بے وفائی کرتے ہوئے، غداری کرتے ہوئے، بے یار و مددگار چھوڑتے ہوئے شہید کیا، وہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے دعوے دار ہے، جی کہ حسین تو ہمارے ہیں۔ احب اللہ من احب حسینا، کہ جو حسین سے محبت کرے گا اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ بالکل درست بات ہے۔ سوال یہ ہے پھر شہید کیوں کیا گیا؟ تو یہ حضرت حسن ہو یا حضرت حسین ہو رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا تارا تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سلسلہ صحیحہ 2807 نمبر پہ یہ حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ جب بھی ما رأیت حسنا قط الا فاضت عینای دموعا، کہ میں نے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو جب بھی دیکھا میری آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پوچھا کیا سبب کیا ہے؟ کہنے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر نکلے، مجھے دیکھا کہ میں مسجد میں پڑا ہوا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فأخذ بیدی، میرے ہاتھ کو پکڑا، آپ نے کہا چلو۔ کہنے لگے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا ہوں، آپ نے میرا ہاتھ تھاما ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بنو عکاظ کا بازار ہے اس بازار میں مجھے لے کر گئے، بنو قینقاع کے بازار میں، بنو قینقاع کے بازار میں لے کر گئے۔ اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات مجھ سے نہیں کی۔ بازار گئے، آپ واپس پلٹے، جب واپس پلٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب گھر پہنچے، فرمایا این لکاع، وہ چھوٹو کہاں ہے؟ لکاع چھوٹے بچے کو کہا جاتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تیزی کے ساتھ، فل اسپیڈ کے ساتھ بھاگتے ہوئے آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی مبارک میں گر گئے، اور گرنے کے بعد اپنا ہاتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں داخل کیا۔
4-5 سال کے بچے ہیں، داخل کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کھیلنا شروع کر دیا۔ آپ جانتے ہیں جب آدمی بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے تو بچوں کے لیول کے اوپر آ کر ان کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، ان کو خوش کیا جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی اپنے لیول پر رہے کبھی وہ بچے کو نہیں کھلا سکتا، اس جیسی حرکات بھی کرنی پڑتی ہے، اس جیسی آوازیں بھی نکالنی پڑتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کھلا رہے ہیں۔ آپ نے حضرت حسن کا منہ کھولا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ کھول کر وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں داخل کر رہے ہیں اور ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں اللہم انی احب، یا اللہ حسن تو میرے دل کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کا نور ہے، میرے سینے کا سرور ہے، یہ میری آنکھوں کا تارا ہے، میرے لیے ایک خوشبودار یہ پھول ہے۔ فَأَحِبَّا، اللہ میں سفارش کرتا ہوں تو بھی حسن سے محبت فرما، یعنی میرا محبوب ہے، اللہ تو بھی اس کو محبوب بنا لے۔ اور یہ شرف، یہ نوازش ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ ہمارے لیے بھی بشارت ہے۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، یا اللہ جو حسن سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ آج ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تذکرہ کر رہے ہیں ان کی محبت اور عقیدت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ یا اللہ جو میرے حسن سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کر، میرا وہ محبوب ہے، تو بھی محبوب بنا لے، اور جو اس کو محبوب سمجھتا ہے اس کو بھی محبوب بنا لے۔ تو یقیناً یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ یہ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ان سے تقریباً 10 ماہ چھوٹے ہیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا تارا ہے۔ سنن ابن ماجہ 144 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہم کھانے کی ایک دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ آپ جب واپس ہوئے دعوت سے، آپ نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ بچوں کے ساتھ گلی کے اندر کھیل رہے ہیں۔ فتقدم القوم، آپ صحابہ کرام سے کچھ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا۔ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضاحکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دلربا اداؤں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہنسا رہے ہیں، ان کو خوش کر رہے ہیں۔ فجعل الغلام یفر ہا ہنا وہا ہنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا مبارک سے بھاگنے کی، پرے ہٹنے کی، اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی دائیں بھاگتے ہیں، کبھی بائیں بھاگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہوا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے آدمی کو، بڑے کو بھی بچہ بننا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ ہی لیا، اور جب پکڑا حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں بیان کرتے ہیں، آپ نے اپنا ایک ہاتھ مبارک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹھوڈی پر رکھا، اور دوسرا ہاتھ مبارک آپ نے یہ سر کا پچھلا حصہ جو گدی کے اوپر ہے، اس کو فأس رأسہ کہا جاتا ہے، دوسرا ہاتھ آپ نے یہاں پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسہ دیا۔ اب غور کیجئے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے کتنے دل دادا ہیں۔
ایک ایک کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ آپ قوم سے لوگوں سے آگے بڑھے، اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تھوڑا سا کھلانے کے بعد آپ نے پکڑنے کے بعد ایک ہاتھ آپ نے ٹھوڈے کے نیچے رکھا اور دوسرا یہ گدی کے اوپر سر کی بیک سائڈ پہ ہاتھ رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین تو میرا خون ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ احب اللہ من احب حسینا، جو انسان حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرے گا اللہ بھی اس بندے سے محبت کرے گا۔ مفہوم مخالف کیا ہوا؟ جو ان کا دشمن ہوگا، جس نے ان کو شہید کیا ہے یا اس کے اندر حصہ لیا ہے یا اس کے اوپر رضامندی اختیار کی ہے، وہ سب کے سب اللہ کے دشمن ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا حسین سبت من الاسباط، کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے نواسوں میں سے ایک نواسے ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور حضرت حسن ہو، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہو، جن کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 6003 نمبر پہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ گر ہے، آپ نے اپنی دائیں ران کے اوپر مجھے بٹھایا اور بائیں ران کے اوپر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا اور بٹھا کر کہا اللہم ارحمہما فإنی ارحمہما، یا اللہ یہ اسامہ بھی تیرے سامنے ہے، اس پہ رحم فرما دے، اور یہ حسن بھی تمہارے سامنے ہے، یا اللہ اس پہ رحم فرما دے، یا اللہ میں حسن پہ بھی رحم کرتا ہوں اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ بھی رحم کرتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مستحق بنے، آپ کی آنکھوں کا یہ تارا بنے، اور آپ نے زبان نبوت سے انہیں بڑی بشارتیں دی کہ وہ نوجوان جو دنیا کے اندر جوانی کی کیفیت میں اس دنیا کو چھوڑتے ہیں، جب یہ جنت میں پہنچیں گے ان کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہوں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنت کے اندر جتنے بھی جوان ہوں گے ویسے سب لوگ جوان ہوں گے، لیکن ان جوانوں کے جو سردار ہوں گے وہ حضرت حسن اور حضرت حسین ہوں گے۔ اس جوانی کا اعتبار اس دنیا کے اندر ہوگا کہ جو جوان دنیا کے اندر اللہ کے پاس پہنچ گیا ان کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین ہوں گے۔ یہ متواتر حدیث ہے جس کو 10 صحابہ کرام بیان کرتے ہیں۔ امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث صحیحہ 796 نمبر پہ ان 10 کے 10 صحابہ کرام کی روایات کو ذکر کیا ہے۔ اگر ان صحابہ کی تعداد کو اور دیکھا جائے تو 16 صحابہ کرام اس حدیث کو بیان کرتے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ جنت کے جوانوں کے جو سردار ہیں ایک کا نام حسن ہے اور دوسرے کا نام حسین ہے۔ اور ان بیان کرنے والوں میں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے۔ ان بیان کرنے والوں میں صحابی رسول شدید ترین متبع رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرنے والے ہیں، اور انہی صحابہ کرام میں جو تھے خلیفہ راشد حضرت علی بن ابی طالب، ان بچوں کے والد محترم، وہ بھی اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، اور بھی صحابہ کرام اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ جڑ گیا قیامت کے روز وہ انہی کے ساتھ ہوگا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی جنتوں میں بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اے اللہ ہم تیرے ان برگزیدہ بندوں سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ ہمارا ایمان تبھی مکمل ہوگا جب ہم اہل بیت نبوت سے محبت کریں گے،
اللہ قیامت کے روز ہمیں انہی کے ساتھ اکٹھا فرمانا اور اپنی جنتوں میں انہی کے ساتھ داخل فرمانا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر الجميع۔